الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کی تخلیق فرمائی ہے، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کی گنتی مقرر فرما دی ہے، اور وہ 12 مہینے مشہور ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج. یہ 12 مہینوں کے نام کسی انسان کی ایجاد اور کسی انسان کی اختراع نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ نے خود یہ نام مقرر فرمائے ہیں اور خود ان مہینوں کی گنتی کو مقرر فرما دیا ہے کہ دنیا کا جو نظام ہے وہ ان 12 مہینوں کے اعتبار سے، ان کی تاریخوں کے اعتبار سے چلے گا. اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بھی بیان فرما دیا کہ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو کہ حرمت والے مہینے ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب. یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں ہر قسم کا جنگ و جدال منع تھا. کفار بھی ان مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے وہ بھی ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا کرتے تھے، آپس میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے. لیکن وہ ایک خرابی یہ کرتے تھے کہ اگر کسی قبیلے سے ان کو جنگ کرنی ہوتی تھی تو وہ مہینے کا نام تبدیل کر دیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ اگر اگلا مہینہ رجب کا آنے والا ہے اور ادھر سے ان کی جنگ چھڑنے والی ہے تو وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اس سال رجب کا مہینہ اگلے مہینے نہیں آئے گا بلکہ 2 مہینے چھوڑ کے آئے گا. بات سمجھ میں آئی؟ ترتیب آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے. تو سورہ توبہ میں اللہ جل شانہ نے کفار کے اس عمل کو کفر قرار دیا ہے. مہینوں کی ترتیب آگے پیچھے کرنا، مہینوں کے نام بگاڑنا، اس کو اللہ جل شانہ نے کفر قرار دیا ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ مہینوں کی ترتیب آگے پیچھے کرنا، ان کی گنتی آگے پیچھے کرنا، ان کی ترتیب خراب کرنے کی کوشش کرنا، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ کفریہ اعمال میں سے ایک عمل ہے. سال کا آغاز ہوتا ہے محرم کے مہینے سے. محرم کا مہینہ ہر اعتبار سے ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے. آپ حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ روایتی تقریریں کرنے کا میرا مزاج نہیں ہے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ آج چونکہ چھٹی کا دن آ گیا تو اس لیے مجھے اس موضوع پر بات کرنی پڑ رہی ہے، وگرنہ ہماری اپنی ایک ترتیب چل رہی ہے. اب اس میں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہر 2-3 سال 4 سال کے بعد وہی پچھلی تقریر آپ کو دہرانی پڑتی ہے، اور میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ جو بیان آپ نے ایک مرتبہ کر دیا بس کر دیا، دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال
اب چونکہ موقع آ گیا تو اس لیے میں مختصراً چند گزارشات اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ تاریخی اعتبار سے اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے۔ اب اس کے اندر کیا حکمت ہے کہ اللہ جل شانہ نے بعض مخصوص اعمال کے لیے اسی مہینے کو پسند فرمایا، اس کے اندر کیا حکمت ہے یہ ہمیں بتائی نہیں گئی ہے۔ مثال کے طور پہ روایات میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آدم علیہ السلام نے جب اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کے الفاظ دہرائے تو جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا وہ 10 محرم کا دن تھا، یعنی آج سے کئی ہزار سال پہلے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں جب طوفان آیا اور جس دن ان کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی اور اس طوفان سے نوح علیہ السلام کی قوم کو نجات مل گئی، علماء نے لکھا ہے کہ وہ 10 محرم کا دن تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں، جس دن ان کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملتی ہے وہ 10 محرم کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے جس دن نجات ملتی ہے وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اب یہ وہ واقعات ہیں جو کئی ہزار سال پہلے رونما ہو چکے ہیں، یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے، کوئی 1000 سال یا 500 سال یا 700 سال یا 800 سال پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ کئی ہزار، یہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے بھی کئی ہزار سال پہلے کے واقعات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے آئے تو جس سال حضور علیہ السلام کا وصال ہوا اس سال حضور علیہ السلام نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہودی جو ہیں مدینہ کے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اب یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ حضور کے ہجرت فرمانے کے بعد جس سال حضور کا وصال ہو رہا ہے اس سال کی بات ہے کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آج کے دن ہمیں فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی، اس کے شکرانے کے طور پہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی قرابت کا حق رکھتا ہوں، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، لیکن حضور علیہ السلام کا چونکہ وصال ہو گیا، آئندہ سال حضور کو روزہ رکھنے کی نوبت نہیں آئی، لیکن حضور چونکہ یہ فرما چکے تھے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، تو صحابہ کرام نے پھر اس کی تشریح یہ فرمائی کہ اکیلے 10 محرم کا روزہ نہ رکھو، یا تو 9 کا روزہ ساتھ ملا لو یا 11 کا روزہ ساتھ ملا لو۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ گفتگو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن کی اہمیت کسی خاص واقعے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جس دن سے اللہ جل شانہ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، اللہ کی نظر میں اس دن سے یہ آج کا دن جو ہے وہ معظم ہے اور محترم ہے۔ اب اگر ہم اپنی اسلام کی تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو ہمیں 10 محرم کے دن سیدنا امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے علاوہ اور بہت سارے اہم واقعات اس میں جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ میں ان کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر کے پھر بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو جو نبوت کا 3را سال تھا، اس 3رے سال میں مکہ والوں نے حضور علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ جب حضور علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کیا تو حضور علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ایک گھاٹی میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ نبوت کے 3رے سال کا واقعہ ہے۔ آپ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کا جب مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو شعب ابی طالب کا تذکرہ ملے گا۔ یہ شعب ابی طالب کیا تھی؟ یہ وہی گھاٹی تھی کہ جس میں حضور علیہ السلام کو پناہ لینی پڑی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے یہ واقعہ بھی محرم کے مہینے میں ہی رونما ہوا۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم ترین واقعہ رونما ہوا وہ یہ کہ سیدنا عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو ہے وہ بھی اسی محرم کے مہینے میں ہوا، یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت رونما ہوئی۔ اچھا، اب مصیبت یہ بن گئی ہوئی ہے کہ یہ اس قسم کے موضوعات ہیں کہ ان کو نہایت حساس موضوع بنا دیا گیا ہے، حالانکہ صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنا یا اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنا یہ تو ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے، ان کی عظمت اپنے دل میں بٹھانا، ان کا ادب احترام، یہ تو ہر مومن کا ایمان ہے۔ اب کچھ عرصے سے ایک بات یہ چل رہی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم نہیں ہے۔ کچھ یوٹیوبرز نے یہ شوشہ چھوڑ دیا اور ہماری عوام بھی ان کے پیچھے پاگل ہو گئی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کی اہمیت کو کم کیا جائے، اس لیے یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بنا دیا گیا۔ حالانکہ اگر تھوڑی سی فہم کو استعمال کر لیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے، ان کی شہادت اور ان کی شہادت سے کسی کی مقام اور مرتبے کو کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ بھئی بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر بالفرض مان بھی لیا کہ جی یکم محرم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت نہیں ہے، تو کیا اس سے ان کا مرتبہ کم ہو جائے گا؟ کیا ان کی شان گھٹ جائے گی؟ کیا ان کی عزت میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی؟ انہوں نے جو مقام حاصل کرنا تھا وہ کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عزت ان کو دینی تھی وہ دے دی، جو مقام ان کو دینا تھا وہ دے دیا، جو مرتبہ ان کو دینا تھا وہ دے دیا۔ اب تاریخ کے آگے پیچھے کرنے سے ان کے مرتبے اور مقام کے اندر کیا فرق آئے گا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محرم الحرام کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے، اور اسی سے متصل واقعہ کہ اسی دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عطا فرمائی گئی، یہ بھی ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ 3 واقعات ایسے ہیں جو محرم کے مہینے میں رونما ہوئے، جو ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ آپ لوگ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ 3 نکاح ایسے ہیں جو محرم کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں تو پابندی لگا دی گئی نا کہ جی محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا، یہ خود ساختہ ایک پابندی لگا دی گئی۔ میں آپ کو 3 ایسے نکاح بتاتا ہوں کہ جو محرم کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا نکاح خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری امی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو نکاح ہوا وہ اسی محرم کے مہینے میں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی محرم کے مہینے میں ہوا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جنت کی خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی محرم کے مہینے میں ہوا۔ اب کوئی دلیل پیش کرو کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ جی محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے تو 3 دلیلیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگر محرم کے مہینے میں نکاح ناجائز ہوتا تو حضور اپنا نکاح کیوں فرماتے؟ اپنی 2 پیاری بیٹیوں کا نکاح حضور محرم کے مہینے میں کیوں فرماتے؟ اسی لیے میں بارہا آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش عرض کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں کہ بھائی صرف سنی سنائی باتوں کا نام دین نہیں ہے، اندھی تقلید کا نام دین نہیں ہے۔ دین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کا نام دین ہے۔ میری آپ کی سوچ، میری آپ کی فکر، میری آپ کی پسند ناپسند، میرے آپ کے مزاج کے موافق یا مخالف اعمال کا نام دین کبھی بھی نہیں ہے۔ اور سب سے اہم ترین واقعہ جس پر آج ہم تھوڑی سی انشاءاللہ گفتگو کریں گے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ اس حوالے سے میں جزیات میں نہیں جاؤں گا، میں صرف امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، میں صرف اس حوالے سے مختصر سی چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔
دیکھیں میں ایک مضمون اور ساتھ میں لانے لگا ہوں، اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے۔ جو حضرات گزشتہ نشست کے جمعے میں تھے تو آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک مضمون یہ بیان کیا تھا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے 4 قسم کے لوگوں کے، جن میں سے سب سے پہلے قسم کے لوگ وہ کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کیے۔ اس پر ابھی گفتگو چل رہی تھی تو ہمارا وقت مکمل ہو گیا تھا جس پر میں نے بات چھوڑ دی تھی۔ میں آج ایک بات اس کے ساتھ ملانے لگا ہوں، پھر باقی باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے میں کریں گے۔ دیکھیں میں نے عرض یہ کیا تھا کہ سب سے اہم ترین چیز جو ہے نا وہ ایمان ہے، اور اعمال سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ جملہ میں نے عرض کیا تھا اور اس پر 2 احادیث آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ آج ایک حدیث اور بیان کرتا ہوں، پھر اسی سے بات کو ملاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، حضور اپنے متعلق یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک کہ میں اس کو اس کی اولاد، اس کے مال، اس کے والدین، سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی ایمان کی تکمیل ہی اس وقت ہوگی کہ جب ہماری محبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ماں باپ کی محبت سے بھی کہیں زیادہ ہو، اپنی اولاد کی محبت سے بھی کہیں زیادہ ہو، اپنے مال کی محبت سے بھی کہیں زیادہ ہو۔ اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ماں باپ کی محبت فطری ہے، اولاد کی محبت فطری ہے، تو پھر حضور یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ جی میری محبت جب تک اس سے زیادہ نہیں ہوگی تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ کسی کے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی مجھے تو اپنے ماں سے بڑی محبت ہے، مجھے تو اپنے باپ سے بڑی محبت ہے، مجھے تو اپنے بیٹے بیٹیوں سے بڑی محبت ہے، آگے ان کی اولاد آئے گی ان سے بھی بڑی محبت ہے، تو میں حضور کی محبت کا مقابلہ کیسے کروں؟ تو بھائی اس حوالے سے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو، ایک طرف ماں باپ اولاد کی محبت ہو۔ ماں باپ اولاد کی محبت کچھ اور تقاضا کرتی ہے، حضور کی محبت ہم سے کچھ اور تقاضا کرتی ہے۔ اب اس آزمائش ہے، اب امتحان ہے، اب یہ پتہ لگے گا کہ میری محبت کس سے زیادہ ہے، میں کس کے طریقے پہ چلتا ہوں۔ اگر حضور کے طریقے پہ چلا تو سمجھ لو کہ میرے دل میں حضور کی محبت ہے، اگر ماں باپ اور اولاد کے کہنے پر چلا تو پھر سمجھ لو کہ حضور کی محبت ابھی اس درجے کی مجھے حاصل نہیں ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غالباً ان کے متعلق آتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد میں ان کے بیٹے نے بھی ایمان قبول کر لیا تھا، تو وہ ملا تو کہنے لگا کہ ابا جی بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے تھے، لیکن میں نے آپ کو باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اس وقت اللہ کے نبی کی دشمن کی حیثیت سے میرے سامنے تھا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنا شروع کر دو تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنے مال سے بھی زیادہ محبوب ہیں، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر توقف فرمایا اور پھر عرض کیا کہ الآن یا رسول اللہ پہلے جو میری جان کی محبت میرے دل میں تھی اب آپ کی محبت کے سامنے سے وہ محبت نکل گئی۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ ایمان کی تکمیل کب ہوگی؟ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت کو ثابت کر کے دکھائیں گے، تب جا کر ایمان کی کہیں تکمیل ہوگی۔ اب جو میں بات آگے بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اصل بات کیا ہے جو میں اب سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ بھئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو جن جن شخصیات کی جن جن چیزوں کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑ گئی ہے ان سے بھی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال اس حوالے سے عرض کروں۔ آپ حضرات ماشاءاللہ اسفار کیے ہیں، آپ مدینہ منورہ بھی گئے ہیں نا مدینہ منورہ۔ اب جب مدینہ منورہ آپ جاتے ہیں تو جیسے ہی آپ کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑتی ہے دل کی کیفیت
بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس روزے سے محبت ہے۔ وہ روزہ کیا ہے؟ وہ اینٹوں کی ایک عمارت ہے نا، اور تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن ہماری اس روزے سے محبت کیوں ہے؟ ہماری اس روزے سے محبت اس لیے ہے کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے بھائی ہیں مولانا ظفر احمد عثمانی۔ وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں تھے تو کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا دسترخوان، جیسے ہم جھاڑتے ہیں نا باہر دسترخوان، تو ایک 9-10 سال کے بچے کو دیکھا کہ وہ بچی کھچی روٹیاں چن چن کر کھا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس بچے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں اپنا پیٹ بھر رہا ہوں، اور جو اس میں سے کچھ بچ جائے گا اپنی ماں کے لیے لے جاؤں گا، میرے اس دنیا میں میری ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں، میں یتیم ہوں۔ تو مولانا کو اس بچے کے اوپر ترس آیا، تو فرمانے لگے کہ بیٹا اگر تم ہمارے ساتھ ہندوستان چلو تو ہم تمہیں کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، پہنائیں گے بھی، اور تمہیں پڑھائیں گے بھی۔ اس نے کہا جی میں کل اپنی والدہ سے مشورہ کرنے کے بعد پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ اگلے دن وہ بچہ آیا تو اس نے کہا جی آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم تمہیں بہترین قسم کی رہائش دیں گے، بہترین قسم کی تعلیم دیں گے، بہترین قسم کا تمہیں کھانا پینا دیں گے، ساری سہولتیں جو میسر ہوں گی وہ تمہیں دیں گے۔ اب سنیے گا ذرا، اس بچے نے، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس بچے نے یہ کہا کہ ہندوستان میں یہ روزہ ہوگا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ یار اس روزے کو دیکھنے کے لیے تو ہم یہاں آتے ہیں، تو یہ تو ہندوستان میں نہیں ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ بھائی اگر یہ روزہ ہندوستان میں نہیں ہے تو پھر میں ہندوستان نہیں جاؤں گا، مجھے جب بھوک لگتی ہے نا تو میں اس روزے کو دیکھ کے اپنی بھوک مٹا لیتا ہوں۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ بھائی جس چیز کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گئی ہے، اب وہ ہمارے لیے محترم ہے، وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جن خواتین سے جڑ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کو ہماری مائیں قرار دے دیا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، وہ اب وہ امی خدیجہ ہوں، امی عائشہ ہوں، امی سودا ہوں، امی زینب بنت جہش ہوں، جویریہ ہوں، صفیہ ہوں، ام حبیبہ ہوں، یہ خولہ ہوں، یہ ساری کی ساری خواتین ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہماری مائیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نسبت کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہمیں محبت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے ساتھ حضور کی نسبت جڑی ہوئی ہے، پھر آگے ان کی اولاد کے ساتھ حضور کی نسبت جڑی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں حضور کی اولاد سے بھی محبت ہے اور اولاد کی اولاد سے بھی محبت ہے۔ جن شخصیات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قرب عطا فرمایا، ہمیں ان شخصیات سے بھی محبت ہے، چاہے وہ ابو بکر ہوں، چاہے عمر ہوں، چاہے عثمان ہوں، چاہے علی ہوں، چاہے معاویہ ہوں، چاہے بلال ہوں، چاہے کوئی بھی شخصیت ہو، لیکن چونکہ ان شخصیات کی نسبت حضور سے جڑ گئی، انہوں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اس لیے ہمیں ان تمام کی تمام شخصیات سے کیا ہے بھائی؟ محبت ہے۔ ہم کسی بھی دو شخصیات کے آپس میں موازنہ اور مقابلہ نہیں کرتے، ہر شخصیت ہمارے لیے اپنی اپنی جگہ پر قابل احترام ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بولیں بھائی، اپنا مقام ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شان ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شان ہے۔ ہم اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ہمیں علی سے محبت نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ ایک عجیب ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اگر کوئی ابو بکر کی شان بیان کرے، عمر کی شان بیان کرے تو کہتے ہیں جی تمہیں علی سے محبت، یہ تم نے کیسے فرض کر لیا؟ اگر ہم علی کی شان بیان کریں تو کہتے ہیں جی تمہیں ابو بکر اور عمر سے محبت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی ان کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مقام ہے، ان کی اپنی شان ہے، ان کی اپنے شان ہے۔ اور دوسری بات اصل میں یہ ہے بھائی میں اور آپ ہوتے کون ہیں موازنہ کرنے والے؟ تقابل، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میں اب یہ فیصلہ کروں گا کہ جی کس کی شان اونچی ہے، کس کی شان نیچی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ فیصلے اللہ کر چکا ہوا ہے، اللہ فرما چکا ہے کہ اولئک هم الصادقون، اللہ فرما چکا ہے اولئک هم المتقون۔
اللہ فرما چکا ہے اولئک هم الراشدون، اللہ فرما چکا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا امتحان اللہ نے لے لیا اور اللہ نے ان کو پاس بھی کر دیا۔ بھائی وہ اپنا مقام اور مرتبہ پا چکے ہیں، وہ عزت اور شرف حاصل کر چکے ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے متعلق گفتگو کریں یا اہل بیت کے متعلق گفتگو کریں۔ میں اس کی ایک مثال عموماً یہ دیا کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک موقع پہ کہ ابی ابن کعب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ یہ تم میں سے سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ باقیوں کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا؟ بھائی باقیوں کو بھی قرآن پڑھنا آتا تھا، حضور نے فرمایا کہ یہ زیادہ اچھا پڑھتے ہیں۔ بھائی سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اس مجمع میں میں کہوں کہ جی ایک فلاں صاحب جو ہیں جی وہ بہت اچھے ہیں، تو میری اس بات کا کیا مطلب ہوگا کہ باقی اچھے نہیں ہیں؟ بھائی سارے اچھے ہیں، وہ زیادہ اچھے ہیں۔ تو ایک جملہ کسی اللہ والے سے سنا تھا، بڑا ہی خوبصورت جملہ، بھائی ٹانگیں جو ہے نا وہ اپنی ذرا سمیٹ کے بیٹھیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹانگیں سمیٹ کے بیٹھیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بیڈ روم تھوڑی ہے یہاں پہ کہ ایسے ٹانگیں پسار کے جو ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ مسجد کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، مسجد کے اپنے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایک اللہ والے نے بڑا ایک خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا جی سارے صحابہ صدیق ہیں، ابو بکر صدیق اکبر ہیں، سارے صحابہ سچے ہیں، لیکن ان سچوں میں سب سے بڑا مقام کس کو اللہ نے دیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ بھائی جس چیز کی نسبت، جس شخصیت کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گئی ہے، وہ شخصیت ہمارے لیے کیا ہے بھائی؟ قابل احترام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے غالباً، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور کی زندگی کی بات ہے یہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ چاہا کہ ابو جہل کی ایک بیٹی، ان کا نام جمیلہ تھا، مسلمان ہو گئی تھی، ان سے نکاح کر لوں۔ بی بی فاطمہ ان کے نکاح میں ہیں، تو حضرت علی نے دوسرا نکاح کرنا چاہا۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سخت رنجیدہ ہوئے اور باقاعدہ طور پہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ میں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں دوسرے نکاح کو حرام نہیں کر رہا۔ اس واقعے کو کوئی یہ دلیل نہ بنا لے کہ حضور نے حضرت علی کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی، حضور نے خود فرما دیا کہ میں دوسرے نکاح کو حرام نہیں کر رہا۔ لیکن ایک بات ہے، ایک قانون ہے، ایک فیصلہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک نکاح میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بھائی حضرت علی کے نکاح میں کون ہیں؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ نبی کی بیٹی ہیں، تو فرمایا کہ نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی محبت تھی، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہاں یہاں پر میں ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں جو اذہان کے اندر بہت پھیلائی جا رہی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ پھیلائی جانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں نہیں تھیں، ایک بیٹی تھی، جبکہ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ نام بھی سب کو یاد ہیں، سیدہ ام کلثوم، سب بولیں رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ اشکال دور ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ کیا فرمانے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، بنات جمع کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ، بھائی عربی سمجھتے ہیں نا تھوڑی بہت، واحد جمع تو سمجھتے ہیں، واحد کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو، جمع کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بنتک نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ بناتک، کہ اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں کہ جب گھروں سے باہر نکلا کریں تو چادر اوڑھ کر نکلا کریں۔ یہی ہماری دلیل ہے کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں تھی، حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ اور ان 4 میں سب سے اونچا مقام کس کا تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے چند نمونے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو بات کہاں سے چلی تھی کہ بھائی جس شخصیت کی حضور سے نسبت ہے، جب ہمیں حضور سے محبت ہے تو ہمیں اس شخصیت سے بھی کیا ہے بھائی محبت ہے۔ سیدنا حسن ہے، سیدنا حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام رکھا حرب۔ حرب کا معنی ہے جنگجو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو پوچھا کہ بھئی بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی حرب۔ حرب کا معنی جنگجو۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ حسن ہے۔ حضور نے ان کا نام کیا تجویز فرمایا؟ حسن، سب سے بڑے بیٹے۔ اسی طرح جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر حضور نے پوچھا کہ بھئی بچے کا کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا جی حسین نام رکھا، وہ حرب نام رکھا ہے، اس کا نام بھی حرب رکھا، جنگجو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ حسین ہے۔ تو ان بچوں کے نام حسن اور حسین، یہ نام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز فرمائے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان دونوں شہزادوں کو دم کیا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے کہ کہیں میرے بچوں کو نظر نہ لگ جائے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ بہت محبت تھی۔ دیکھیں آپ میں سے اکثر حضرات ایسے ہیں جو نانا ہوں گے، دادا ہوں گے۔ کیوں بھائی؟ ایسے ہی جب آپ نانا بن جاتے ہیں، جب آپ دادا بن جاتے ہیں تو اپنی اولاد سے زیادہ اولاد سے محبت ہو جاتی ہے۔ اولاد کی تکلیف پھر تکلیف نہیں لگتی، پھر اولاد کی تکلیف جو ہے نا وہ تکلیف لگتی ہے۔ نانے دادے مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی جان پھر جو ہے وہ دوتروں دوتریوں میں، پوتروں پوتریوں میں کیا ہوتی ہے بھائی؟ پھنسی ہوئی ہوتی ہے۔ نواسے نواسیوں میں، پوتے پوتیوں میں جان اٹکی بھی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کو ایسے ہی کہیں گھمانے پھرانے کے لیے لے کے گئے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہو گئے، پوچھا میرے بیٹے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ بھئی علی جو ہیں وہ ان کو ساتھ لے کر کہیں باہر تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب تلاش میں نکل پڑے تو ایک پانی کے چشمے کے قریب ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو حضور کی تسلی ہوئی، اور پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ علی، گرمی شروع ہونے سے پہلے ان کو واپس گھر لے آنا۔ اتنی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرمایا کرتے تھے، اور وہ مشہور باتیں ہیں جو آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنی بھی ہوئی ہیں، سینکڑوں مرتبہ پڑھی بھی ہوئی ہیں، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے ان کو بار بار آپ کے سامنے دہرایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز لمبی ہو گئی، سجدہ لمبا ہو گیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی نماز میں تبدیلی ہو گئی ہے؟ آج آپ نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا۔ فرمایا کہ نہیں، سجدہ اس وجہ سے لمبا نہیں کیا کہ نماز میں کوئی تبدیلی ہو گئی، میرے بیٹے میرے کندھوں پر سوار تھے اور میں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں اتار کر ان کو نیچے رکھوں اور پھر میں نماز مکمل کروں۔ جب وہ خود میرے کندھے سے اترے تب میں نے نماز کو مکمل کیا۔ کہاں وقت کا نبی، نماز پڑھا رہے ہیں وقت کے نبی، کل کائنات کے سردار نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز لمبی صرف کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اپنی اولاد کی وجہ سے۔ فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، یہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے تھے، دونوں سال سوا سال کا 1.5 سال کا فرق تھا، تو لال رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا، دونوں بھاگتے دوڑتے آ رہے تھے۔ اب چھوٹی عمر کا بچہ لڑکھڑاتے ہوئے کبھی گر رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی گر رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ روک دیا، جمعے کا خطبہ روک دیا اپنے ان شہزادوں کی وجہ سے، اور خطبہ روک کر ممبر سے نیچے اترے، تشریف لائے، ان کو گود میں اٹھایا، اور پھر یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ پڑھی۔ فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فرمایا کہ یہ آزمائش ہے کہ ان کا گرنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں صرف ایک جملے پر اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ جس نبی سے اپنے شہزادوں کا گرنا دیکھا نہیں جاتا، جس نبی نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر نماز کو لمبا کر دیا، امت انتظار کر رہی ہے، نماز لمبی ہو رہی ہے، انہی شہزادوں کو اس امت نے اپنے ہاتھوں شہید کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو اس وقت کتنی تکلیف ہوئی ہوگی،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں یہ پیشگوئی فرما دی تھی کہ میری امت میرے اس شہزادے کو شہید کرے گی، اور فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دکھا دی ہے جس جگہ پر میرے اس شہزادے کو شہید کیا جائے گا۔ جو پیغام کیا دیا سیدنا حسین، دیکھیں میں قصے کہانیاں سنانے کا قائل نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی اس درجے کا واعظ ہوں کہ میں آپ کو یہاں پر بٹھا کر رلاؤں اور آپ سے نعرے لگواؤں۔ میں تو صرف جو دو ٹوک بات ہے وہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مجھے اور آپ کو کیا سکھلا کے گئی ہے۔ آپ بچپن سے ایک جملہ سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے ایک جملہ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ نیزہ سر پر تھا لیکن نماز قضا، سر جو تھا وہ نیزے پر تھا لیکن نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مجھے اور آپ کو یہ سکھلا کے گئے ہیں کبھی نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر مکمل ہے۔ اب ذرا مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تعلیم پر کتنا کو عمل کر رہے ہیں، یا ہم نے اپنی محبت کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف نعروں کی حد تک محدود کر لی ہے۔ جس طرح ہم نے اپنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نعروں کی حد تک محدود کر لی، اسی طرح ہم نے اپنی محبت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف نعروں کی حد تک محدود کر لی۔ وہ حق اور باطل کا جو ایک تصور تھا نا وہ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہوا۔ کہتے تو ہم یہ ہیں کہ حق اور باطل کی جنگ، لیکن وہ حق اور باطل مجھے اور آپ کو کیا سکھلا کر چلا گیا ہے، یہ میرے اور آپ سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آخر میں ایک دعا کروں گا، اس دعا پر آمین کہہ دیجئے گا کہ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، کامل اتباع نصیب فرمائے، اور جو شخصیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسلک ہیں ان تمام کی تمام شخصیات کا ادب، احترام، اور اللہ کریم ان کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔